السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم دوست احباب، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سید اسد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک ٹروتھ ود اسد نقوی۔ احیاء العلوم کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے جب میری نظر ایک عبارت پر پڑی تو بے ساختہ میرے چہرے پر ایک بہت عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ موصوف اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے تھے کہ ذکر حسین ابن علی سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے واعظ پر تذکرہ کربلا کرنا حرام ہے۔ یہ جملہ گو کہ اپنے آپ میں ایک بہت حیران کن اور بڑی اچنبے والی بات تھی کہ کیوں کر ذکر حسین ابن علی، کیا ایسا ممکن ہے کہ ذکر حسین ابن علی اصحاب سے بغض کا موجب بنے؟ جب میں نے اس سوال کو، اس جملے کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کیا تو ان کے اس جملے کو تحریر کرنے کی وجہ میرے سامنے آ گئی۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے تذکرہ مظلومیت سے بغض صحابہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صحابیت کا ایک مخصوص مفہوم متعین کر لیا گیا ہے، ایک مائنڈ سیٹ کی طرف ہم کو لے جایا جا رہا ہے کہ ہر صحابی جنتی؟ کیونکہ لشکر امام حسین علیہ السلام میں بھی کچھ صحابی موجود تھے اور لشکر یزید ابن معاویہ میں بھی ایک کثیر تعداد صحابیوں کی موجود تھی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان افراد کو جو لشکر یزید ابن معاویہ میں موجود تھے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر ایسا ہے کہ تذکرہ شہادت حسین ابن علی سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ انہی صحابہ سے بغض پیدا ہوتا ہے جنہوں نے غدیری اعلان سے بغاوت کی تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام تحفظ اعلان غدیر ہی کے لیے شہید ہوئے۔ اگر ایسا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہی ہے تو پھر تقدیس صحابیت پر سوالیہ نشان لگ جانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ارقبوا محمدًا فی عطرتی، ذات محمدی کا تحفظ ان کی عطرت کے بارے میں کرو، یعنی ان کی عطرت کا احترام کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کو اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنا غلام زادہ کہہ دیا تو پچھلے تمام اقدامات کو فراموش کر کے وہ اپنے فرزند کو تحریر لکھوانے پر ابھارنے لگے۔ اس قسم کے بے شمار نظائر کتب تواریخ اور احادیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس قسم کے بے شمار نظائر کی روشنی میں ایک آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کے پہاڑ توڑنے والوں کا تذکرہ کرنے سے آخر صحابیت کیوں بدنام ہوتی ہے؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی و خوشنود ہو؟ اس نظریے کا دوسرا رخ تو اور بھی شرمناک ہے۔ آخر تذکرہ کربلا حرام کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ اس میں دین خدا کی حفاظت کے لیے مر مٹنے والوں کا تذکرہ موجود ہے؟ بلند ترین انسانیت کے یہ اعلیٰ ترین نمونے انبیاء با سبق کو کیا نہ تو خاتم الانبیاء علیہ السلام کو ملے، نہ علی کو ملے، اور نہ ہی امام حسن علیہ السلام کو۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے تاریخ بشریت کے ان روشن میناروں کا امتحان لینے کے بعد ان کے کردار پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے بابانگ دہل ارشاد فرمایا تھا، جیسے باوفا اور جانثار اصحاب و انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے اور نہ بھائی حسن کو ملے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابیت بڑا محترم اور مقدس مرتبہ ہے۔ یہ انتہائی
عظیم رتبہ ہے جسے خداوند عالم نے بعض افراد سے مخصوص فرمایا ہے۔ قیود و شرائط کی وجہ سے یہ عظیم اور مقدس رتبہ سخت اور اس پر آخر عمر تک باقی رہنا جوئے شیر لانے سے مترادف ہے۔ اسی لیے اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ تمام نیک اور صالح صحابہ واجب الاحترام ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کریا دین اسلام کی شمع روشن کی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ان پاک باز نیک صالح بندوں کا حسن کردار اور حسن گفتار بارگاہ خداوندی میں اتنا مقبول ہوا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے اوصاف بیان کیے گئے، ان کی تعریف و تمجید کی گئی اور واضح لفظوں میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ ظاہر ہے اس تناظر میں صحابہ کرام کی مذمت اور ان سے نفرت کرنا نہ تو معقولیت ہے اور نہ اہل تشیع کا شعار ہے۔ اسلام کی ترقی و کامرانی میں ان کی جانثاری اور ناقابل فراموش ہیں۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی عقیدت تھی۔ ان صحابہ نے وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاشرتی انحراف کے حساس موقع پر بھی اپنا فرض نبھایا، اس کے سنگین نتائج سے خبردار کیا، واقعہ غدیر یاد دلایا اور جس قدر بھی تلخ و تند لہجہ اختیار کیا جا سکتا تھا کیا، لیکن اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہوئے۔ کربلا میں حق پرستوں کی جماعتی کیفیت کے اعتبار سے آدم و عالم سے گراں تر تھی، لیکن کمیت کے اعتبار سے بہت مختصر، بلکہ انتہائی مختصر تھی۔ 6000 30,000 یا 6 لاکھ کے مقابلے میں صرف 72 یا 100 سے کچھ اوپر افراد تھے جو تحفظ غدیر کا ناقابل تسخیر عزم لیے میدان کربلا میں وارد تھے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی بہت مختصر اور اکثر کے پاس سواری بھی نہ تھی۔ اس انتہائی مختصر تعداد میں بھی ارباب مقاتل نے بعض اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی کی، جن کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں: حبیب ابن مظاہر اسدی، مسلم ابن اوسجا اسدی، انس بن حارث کاہلی، جابر بن عروہ انصاری، جنادہ بن حارث انصاری، عبد الرحمن بن عبدربہ انصاری، شبیب بن عبداللہ بن حارث، سعد بن حارث، عبد الرحمن الارحبی، عقبہ بن صلت، عمرو بن زبیہ تمیمی، زیاد بن عریب حمدانی، ربی بن خوت، ظاہر بن عمرو اسلمی، جمعہ بن زیاد جہنی، مسلم بن کثیر ازدی، بکر بن حی صالبی۔ ذکر کیے گئے صحابہ کرام کے تذکرے علماء رجال نے کیے ہیں۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ان کی شجاعت، جانثاری اور خلوص و عزم کے والہانہ تذکرے موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بے پناہ مردانگی اور طاقت کا مظاہرہ کیا، اور بعد رسول حضرت علی ابن ابی طالب اور امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ تعویل کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اور ایسا بہادری کا مظاہرہ کیا کہ انبیاء اولو العزم بھی انگشتے بے دندان رہ گئے۔ یہ بات پیش نظر ہے کہ ان میں سے بعض صحابہ کا تذکرہ کتب رجال میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، بعض نے اشارتاً ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود یہ بات طے ہے کہ ان تمام شہداء نے کسی نہ کسی عنوان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ درک کیا، اور اکثر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بھی نقل کی ہے۔ لہٰذا یہ کہہ کر ان کی صحابیت کا انکار کرنا کہ صحابہ کے حالات پر مشتمل کتابوں میں ان میں سے بعض کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اس لیے وہ صحابی نہیں، سراسر غلط ہے۔ اس لیے ان کتابوں میں بہت سے ان صحابہ کا تذکرہ موجود نہیں جن کا صحابی ہونا اظہر من الشمس ہے۔
لہٰذا اس بہانے سے کسی کی صحابیت کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ان اصحاب کا انتہائی اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ میں آنے والی اپنی ویڈیوز کے اندر پہلے حصے کے اندر ان اصحاب کا تذکرہ کروں گا جو صراط مستقیم پر تھے، جو کشتی نجات کے سوار تھے، جو حسین ابن علی جوانان جنت کے سردار کی معیت کے میں سرزمین کربلا پر اسلام کی بقا کے لیے قربان ہو گئے۔ پہلے حصے کے اندر ان صحابہ کا تذکرہ کروں گا، پھر اختتام کے اندر ان صحابہ کا تذکرہ کروں گا کہ جو آل رسول حسین ابن علی اور دین اسلام کے خلاف تھے، جو لشکر یزید ابن معاویہ کے اندر حسین ابن علی علیہ السلام کی مخالفت میں موجود تھے۔ اور اس چیز کا فیصلہ پھر اپنے قارئین اور اپنے سامعین کے اوپر چھوڑوں گا کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے اور خود اپنے ذہن کے اندر اس چیز کی رائے قائم کرے کہ صحابیت کا معیار کیا ہے، صحابیت کی کسوٹی کیا ہے۔